رضا ہنجے احمد رضا امت کا بیڑا غرق کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، انگوٹھی چومنا سکھا دیا، درود پڑھنا سکھا دیا، میلاد کرنا سکھا دیا، فلانا سکھا۔ ان جٹ صاحب چپ کر کے پہلے تو سندا رہے، اس ہے مولوی صاحب تھک گئے ہو یا رج گئے ہو؟ وہ جدو مولوی صاحب آخیا ہاں بول کیا بولنا، انہیں آخیا مولوی صاحب تواڈے آن جان دا کرایہ لاواں گا میں، اتھے ہی ٹر چلدے ہیں، تساں جو پوچھنا ہے پوچھ لینا، انہاں جو کہنا ہے کہہ لین گے، میں جو سننا ہے سن لینا۔ مولوی صاحب غصے میں آئے، انہوں نے کہا میں نہیں جاندا اس کافر تے مشرک دے کول۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ جٹ غریب چپ کر کے اٹھ کے جو نہ کہ مولوی صاحب میرے نال پھڈا نہ کرو، اتھے تساں جانا کوئی نہیں، اتھے تساں مینوں رگڑا لائی جاندے ہو، تواڈیاں گلاں سن کے میں انہاں نوں چھڈنا کوئی نہیں۔ گل سمجھ آئی جے؟ تواڈیاں گلاں سن کے میں انہاں نوں، تساں اتھے جاندے نہیں، کرایہ بھی آکھیا میں لاواں گا، تساں مندے نہیں۔ مولوی صاحب مننے کو نہیں، خیر جٹ اٹھ کے ٹر گیا۔ آئی رات، اب ذرا کان کھول کے سننا، یہ سوانح اعلی حضرت میں حضرت سید ایوب جو حضرت کے خادم خاص تھے انہوں نے لکھا ہے واقعہ، یاد رکھیے گا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، رات آئی نا، جٹ تے ٹر گیا اعلی حضرت دا خادم۔ مولوی صاحب جدوں ستے جناب دے خواب دیکھی، ایک بڑا سارا شہر ہے قصبہ، اور ایک بڑی ساری پھاٹک ہے، اور بڑا ہی نوری ماحول ہے، اور لوگ آتے ہیں، پھاٹک کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ ان سے کوئی بات چیت کرتا ہے، اور اندر جی میں اسی ہوں کینٹ چو لنگ کے آئے ہیں تو سنتری کھلوتے ہوئے سن، کارڈ ساڈا بھی چیک کیتا ہے، میں شکریہ ادا کیتا ہے سلوٹ کر کے، میں ماشاءاللہ اللہ تمہیں خوش رکھے، اور یہ کہنا چاہیے نا کو لنگدیا لنگدیا اللہ تمہیں ہاں یہ تساں بھی خوش رہو، خوشیاں دیا دعاواں دیو تو تمہیں بھی اللہ کے کر دے گا خوش کر۔ اچھا وہ بندہ کھلوتے ہے جی پھاٹک دے، وہ جی چیک کردا ہے، چلو جی مولوی صاحب بھی گئے، یہی مولوی صاحب گالیاں دینے والے ہیں، گئے اتنے گئے، انہوں نے کہا یار بڑا نورانی ماحول ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں اندر، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اندر نہ سرکار ہے، نبی پاک رحمت للعالمین آقا۔ مولوی صاحب نے کہا سرکار مدینے والے یہاں؟ انہوں نے کہا بس آئے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں لوگوں سے۔ مولوی صاحب نے کہا پھر میں بھی ملاقات کرنا؟ انہوں نے کہا اینج نہیں، جنہوں اجازت ملتی ہے وہ اندر جانا ہے، جنہوں کہ ملتا ہے وہ اندر۔ مولوی صاحب نے کہا ذرا تو میری بھی اجازت جا کے لے آ۔ انہوں نے کہا میں پوچھ کے آمدہ، میرا نام کی یہ جنے عبداللہ بن مسعود۔ گئے اندر، مڑ کے آئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب حضور پہ آدھے نا پہ اگر وہ دے کل پرچی ہے نا تو انہوں آمن دیو، اگر وہ دے کل میری ملاقات دی، اگر میری ملاقات دی وہ دے کل پرچی ہے تو انہوں اندر آمن دے۔ ہاں ہاں وہ آئے انہوں نے کہا کہ پرچی ہے تو دسو، انہوں نے کہا پرچی تو کوئی نہیں، انہوں نے ایک نیکی اور کرو، پوچھ کے دسو پرچی لبدی کتوں ہے؟ بابے ہونی پھر اندر ٹر گئے، اندروں مڑ کے آئے تو انہوں نے کہا سرکار فرماتے ہیں چونکہ مولوی ہندوستان سے آیا ہے اور ہندوستان میں ہماری ملاقات کی پرچی دینے والے کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ سننا اب کوئی اس کو قصہ کہے، کہانی کہے، جو مرضی ہے کہے، وہ جانے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی پرچی تو تواڈے کول نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا پرچی ملتی ہے بریلی تو۔ سویرے آنکھ کھلی، مولوی صاحب ڈھونڈ رہے سن جٹ نو، آن جٹ کول ملے، جٹ صاحب بھی اگے سیدھے سادے بندے۔ مولوی صاحب نے کہا کرایہ لاواں گا میں، جانا ہے بریلی شریف۔ مولوی صاحب آ گیا کل تک تھوڑی ٹون ہور سی، اج میرا کرایہ بھی لان واسطے تیار ہو۔
مولوی صاحب آ گیا گل نہیں دسنی گل تانوں بس جانا ہے اج جمعہ میں پڑھانا سی پر چھڈ دیتا اتھے ہی پڑھاں گے جمعے والے دن آئے اعلیٰ حضرت بریلوی دی تقریر بھی سنی تو تقریر کے بعد آپ بیٹھتے تھے اپنے خاص ملاقات والے کمرے میں ساتھی ملتے تھے جدو ملاقات ہوئی نا درود شریف دی محفل ہوئی دعا ہوئی تبرک تقسیم ہویا تے مولوی صاحب اگے ہوئے ہن گل بات کوئی نہیں ہوئی توجہ گل بات کوئی نہیں ہوئی اگے ہوئے مولوی صاحب نے کہا جی میں بیعت ہونا ہے اعلیٰ حضرت نے ہاتھ پکڑ کے نے فرمایا کرو توبہ ہر گناہ سے شرک سے گستاخی سے کفر سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے توبہ کرا کے نا تے فرمایا اتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے اتنی مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے فلاں فلاں وہ جڑا کچھ دسی دس کے نا اینج کر کے نا ادھروں ایک پرچی کڈی وہ پرچی کیا تھی شجرہ یا الہی رحم فرما سارے ہاں بولنا ہے یا الہی رحم فرما یا رسول اللہ کرم کیجئے مشکلیں حل کر شہے کربلائیں رد شہیدے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم دے با کرے علم خدا کے اور صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر اور بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے اے پرچی کڈ کے نا تو اعلیٰ حضرت نے مولوی صاحب دے ہاتھ وچ پڑھائی تو میرے حل تکڑا کی فرمایا پرچی ہے ہاتھ میں پڑھا کر فرمانے لگے مولوی صاحب اسے کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیے مصطفیٰ تک پہنچنے کی پرچی ہے یہ عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت 2 منٹ جی اتنے زور دے نال ہمارو مسجدی دے چھت کمبے ہن بولو عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت علم و حکمت علم و حکمت حضرت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت حضرت اعلی عقیدہ حضرت اعلی عقیدہ بڑا پکا ہونا چاہیے عقیدہ بڑا پھر بولو عقیدہ بڑا پکا ہونا چاہیے یہ نہیں فلانا یہ کہتا ہے فلانا کیا ہے فلانا کیا ہے او فلانا کچھ بھی نہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ تو چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ کدھر دیکھنا ہے اچھا بولو کدھر دیکھنا ہے حضرت عمر فاروق نے پرچی میں کیا لکھا جے چلنا ہے کڑی دے خون نال تو تیرے پانی دی سانو لوڑ اے جے عقیدہ تیرے پانی دی سانو لوڑ تو جے اللہ تے اللہ دے رسول دے کرم نال چلدا ہے پھر عمر حکم دیتا ہے تجھے چل پرچی لپیٹ کے فرمایا دریا چھڑ دی وہ پرچی گئی جی دریا میں ڈالی جی پانی چل پڑا جی پانی پانی اللہ 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 بندے اتھو زیارت کرنا حضرت عمر دی آئے آپ امیر المومنین ہیں آپ کی پرچی سے دریا چلا اب سنو جو امیر المومنین کا جواب ہے فرمایا میری تعریف کرنے والوں سنو میں اونٹ چراتا تھا ادھر سے اونٹوں کو میں اکٹھا کرتا تو دوسری نکڑ سے اونٹ بھاگ جاتے میں ادھروں کٹھے کرتا ادھروں نکل جاندے اوہی عمرہ میں ہون میں خط لکھیا تے دریا ٹر پہ میری تعریف نہ کرو اے گل عمر دی نہیں گل ساری سرکار جس کو جو ملا درے اس بات پر بات ختم کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سچی بات میری جان قربان آپ سچی بات سکھاتے یہ ہیں سب نے بولنا ہے بولو گے
اور یہ ہے تو مراد کون ہے؟ سرکار. یہ ہے تو مراد رسول اللہ. یہ ہے تو مراد کون ہے؟ سچی بات سکھاتے. اچھا بولو گنبد خضرا دا تصور کر کے. سچی بات سکھاتے, سیدھی راہ چلاتے. سچی بات سکھاتے, سیدھی راہ چلاتے. چھوٹی نبضیں چلاتے. ایک آیا, چلو میں حدیث سنا ہی دینا, پر میں دل نال کہہ رہا تو انہوں چس آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ اے حدیث شریف سن گئے. ایک نا جی صحابی آئے حضور دی بارگاہ وچ, انہاں حضور تو انہوں بھی چس آ جائے گی, اللہ دی قسم آئے گی, میرا دل کہہ رہا ہے آئے گی. بندہ صحابی حضور دی برگاہ چایا تو عرض کیتا یا رسول اللہ نا میری نا تھی فوت ہو گئی ہے نا, میں او دے نال بڑی پیار تے محبت کردا سا یا رسول اللہ, تے حضور تواڈی قدماں وچ میں آیا کہ کرم فرماؤ تے اج راتی خواب وچ میری او دے نال ملاقات ہو جائے. حضور نبی پاک نے او دا ہاتھ اپنے ہاتھ وچ لے کے فرمایا خواب تے ویسے بھی آ سکتی تھی, اب میرے پاس آئے ہو, چلو اس کی قبر پر ہم اس کو کھڑا کر کے تم سے ملا ہی دیتے ہیں. حوالے فقیر کے ذمہ آدم میں آکھیا سی نچا سائے گی. حضور او دے نال ٹر گئے تے قبر دے کول جا کے تے کڑی دی قبر تک کے فرماندے نے قم باذن اللہ, اٹھ کے کھلو اللہ دے. لڑکی اٹھ کے کھلو گے, باپ نال کیتیاں گلاں. حضور نے فرمایا اینو پوچھ جے کدے گھر جاندی ہے تینوں لے چل دے. پیو نے کڑی کو پوچھیا بھی تو میرے نال جائیں گی, انہیں کہا ابو نے. گل اس طرح ہے, حضور دے کہن تے حضور دے رب نے مینوں لٹایا ہے. حضور دے کہن تے حضور دے رب نے مینوں. تے ابو بات یہ ہے تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو, لیکن ابو میں نے ان کے رب سے ملاقات کی, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اتنا کریم نہیں ہے جتنا محمد کا رب کریم ہے. اب گل غور نال سننی تھا. یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دکھایا, پھر اسے قبر میں لٹایا. اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے یار, یہ بتاؤ. حدیث میں نے سنائی, اب اعلیٰ حضرت کا قصور بتاؤ. اگر یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے پڑھی اور پڑھ کر صرف یہ لکھ دیا جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, تو روتے ہنسا دیے ہیں مردے جلا دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے, سارے بولو چھوٹی نبضیں چلاتے, روتی آنکھیں ہنساتے. ارے کسرے دنا تک کس کی رسائی, کسرے دنا تک کس کی, جاتے یہ ہے آتے اس کے نائب, اللہ کے اس کے نائب, اور صحابہ کی طرف کرتے ہیں ان کے صاحب, اس کے نائب ان کے حق سے خلق ملاتے یہ ہے رافع نافع شافع دافع. رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں, اور شافع امت نافع خلقت. رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں, دافع یعنی حافظ و حامی. دافع یعنی حافظ و حامی, دفع بلا فرماتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو, فیض جلیل خلیل سے پوچھو, آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. اور ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی یہ ہیں, قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے.
اور اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ابیلیا سلم سلم کی ڈھارس سے پل پہ ہم کو چلاتے کہہ دو رضا سے خوش ہو کہہ دو رضا کو سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے وعدہ کرو حضور سے محبت رکھیں اپنی ماں سے بڑھ کر اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر اور اپنے ملک سے بڑھ کر بس 2-3 منٹ آپ نے اور بیٹھنا ہے کتنے منٹ یہ جو بات یہ ساتھی جاتے ہیں انہیں جانے دیں 3 منٹ تک ہلنا نہیں آپ نے میں آپ سے آخر میں کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں گے کیڑا کیڑا بندہ ہے جنہوں لطف آ گیا حضور دی گل سننا سرور ملے ہے سکون ملے ہے یار ایک گل غور نال سن لو سکون ملے ہے یہ پہلا مرحلہ سی مرحلے ہوندے نے 2 یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نو مننے دا نا ایمان ہے حضور نو مننے دا نا حضور نو منو گے تے ایمان لبے گا تے حضور دی منو گے تے رحمان لبے گا اب آخری 2-3 منٹ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں لو جی ادھر بیٹھو اللہ کرم کرے گا آو جی بیٹھو آپ نے یار یہ 2-3 منٹ ہلنا نہیں یار مہربانی کیڑا کیڑا بندہ ہے جیڑا وعدہ کردا ہے بھئی حضور نو منن دے نال حضور دی بھی مناں گے پکا حضور نو مننا تو سن لیا نا ہن حضور دی کون منے گا دیکھو اگر حضور دی گل نہ منی جائے تو حضور خوش ہو جان گے مثلا میری کوئی بات نہ مانے میں اس سے خوش ہو سکتا ہوں حضرت جی کی کوئی بات نہ مانے حضرت جی خوش ہوں گے خوش بندہ تب ہوتا ہے جب اس کی بات اور اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو خوش ہوتا ہے وہ اب ہم نے حضور کی شان سنی ہے حضور کا پیغام بھی سنے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے سے بیزار ہوں گا دنیا میں جس بندے نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی کوئی گستاخی کی اور اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو پترا مجھ زور دیں دی یہ کلے دے سر تے تو جی کلہ ہی پٹی جائے زور کا دا بچے ہو تو کلیجے دے ٹکڑے ہو اکھاں دے اتارے ہو ہون تک سنیا جی حضور شفیع ہیں شفیع ہیں شفیع ہیں پار کریں گے کریں گے بالکل کریں گے لیکن حضور اسی کو پار کریں گے نا جو حضور کا ہوگا اور حضور کی مانے گا حضور فرما رہے ہیں مات پیو دے بے ادب تو میں بیزار ہاں اگر قیامت نے جڑے حضور ہی ساڈے تو منہ موڑ لین پیچھے رہ کے جاندا ہے او جوانوں دسو ادھر توجہ کرو جی ادھر توجہ کرو آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ حضور کے اس فرمان پر عمل کریں گے اپنی ماں اور باپ کی ادب کریں گے اپنی مات پیو کے بولنا نہیں اگوں بولنا غصہ ہونا انہوں دی کسی گل دا برا منانا ایک بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرا غلام جھوٹ چھوڑ دے وے جنت کے وسط میں اللہ سے محل لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں کیڑا سنگی ہے جڑا اپنے آقا دے اس فرمان تے عمل کرے گا اچھا ایویں ہی نہ منڈیا جے بھئی اسی نہ ٹھڈوں دلوں اپنی زندگی سے جھوٹ کو کرو گے ایک اور فرمان 2-3 سناؤں گا اور چھوٹے چھوٹے فرمان ہیں
جو حقیقت میں بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے عبارت اور لفظ کے اعتبار سے، اور بڑے بڑے چونکہ اس منہ سے نکلے ہیں جس منہ سے بڑا منہ مخلوق میں کسی کا نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کسی کے اندر تکبر کی رائی بھی ہوگی، نہ وہ میرے رب کی رحمت کو پا سکے گا، نہ جنت کو پا سکے گا، نہ مغفرت کو پا سکے گا۔ اور تکبر کس چیز کا؟ اے جڑی ساہ نہیں ساڈی اندر جاندی ہے نا تو مڑ کے پھر نبی پاک دا فرمان سن لو، فرمایا اندر ایک فرشتہ ہے، جب سانس اندر جاتی ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اجازت ہے چھوڑوں، اور اللہ فرماتا ہے چھوڑ دے، تو سانس باہر آ جاتی ہے۔ اور باہر ایک فرشتہ ہے جو اسے پکڑ لیتا ہے، اور باہر والا پھر رب سے کہتا ہے اجازت ہے چھوڑوں، اللہ فرماتا ہے جانے دے۔ حضور فرماتے ہیں اگر رب نہ چاہے تو سانس اندر کی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی اندر نہیں جا سکتی۔ پھر غرور کس گل دا؟ تکبر کس گل دا؟ مینوں کیا پتا ہے تمہیں باہر نکل کے گڈی وچ بھی بیٹھ سکاں گا کہ نہیں؟ اے دیکھو نا، اے پچھلے جڑا اے پچھلا سیلاب آیا سی ہن بھی آیا ہوا ہے، تو پچھلی دفعہ جدوں بارشاں ہوئیاں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے، وہ ایک کرنل اپنی بیٹی نال گڈی 'چ بیٹھا کہ انہاں دیاں امنگاں ہون گیاں، کہ انہاں دیاں آرزواں ہون گیاں، پیو تے دھی دوویں گڈی 'چ بیٹھے، بارش شروع ہوئی تو گڈی 'چ ہی بیٹھے رہے، مڑ گڈی بھی نہ لبھی، تو جدوں لبھی تو ایک لاش لبھی تو ایک لبھی نہ۔ اے انسان دی زندگی ہے، کس گل دا فخر؟ بندے نو بندہ نہ سمجھنا، تکبر کرنا، غرور کرنا۔ اور حضور نے فرمایا تکبر کی رائی بھی ہو تو میرا رب اس بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور جس کے دل میں عاجزی ہوگی میرا رب اپنی آغوش رحمت میں اسے لے لے گا۔ اب یہ بھی وعدہ کرو ہم عاجزی کریں گے، جھوٹ سے بھی بچیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے خاص جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور وہ ہے غیبت۔ جتھے دو بندے بہن فلانا انج ہے، فلانا انج ہے، حضور نے فرمایا یہ زنا سے بری چیز ہے۔ زنا سے ہم سارے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضور نے تو یہ زنا سے بدتر بتلائی ہے غیبت۔ وعدہ کریں ہم غیبت نہیں کریں گے، بلکہ اگر کہیں کسی جگہ غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ کے نکل جائیں، استغفار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر ان باتوں پر عمل کریں گے۔ تو بالکل آخری گل، نماز کس پڑھنی؟ وہ بھی ایسا پڑھنی۔ یہ مسجد دیکھیں اے سی چل رہے ہیں، یہ بھی آپ کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ یہ بڑی چیز ہے، جس نے مسجد میں ایک اینٹ لگا دی اللہ نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا۔ لیکن آباد مسجد اے سی سے نہیں ہوتی، حضرت سے پوچھ لیں، آپ بتائیں جی مسجد اے سیوں سے آباد ہوتی، مسلوں سے آباد ہوتی، پنکھوں اور ان لائٹوں سے آباد ہوتی ہے؟ آپ دل سے بتائیں کس سے ہوتی ہے؟ جتنے دوسرے مذاہب اور مسالک کے لوگ ہیں وہ ہم پر یہی اعتراض کرتے ہیں، 6 گھنٹے بہ کے تقریراں سن دیں، تقریراں کر دیں، اور نماز پڑھ دے ہی نہیں۔ وہ جھوٹے ہو کر دنیا کے سامنے سچے ہو جاتے ہیں، اور ہم سچے ہو کر جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ نماز کسی مولوی کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے، نماز مصطفیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آپ کو حضور اچھے نہیں لگتے؟ بولو، لگتے ہیں نا؟ تو جو حضور دیں وہ شے کیوں نہیں اچھی لگتی؟ پھر آپ وعدہ کریں ہم نماز پڑھیں، کوشش تو کریں، کوشش کریں گے نا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کوشش آپ کریں اللہ مدد فرمائے گا۔ اور آخری، بالکل آخری بات، جب کبھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، اس کمینے کمتر کے لیے خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے، کریں گے؟ اور ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے سب نے، اور دوڑنا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ درود شریف ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں بتاؤں، اور درود ابراہیمی اس لیے بتلاتا ہوں کہ تھوڑا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور مجھے وقت مل جاتا ہے۔ اور درود شریف ابراہیمی اس طرح پڑھنا ہے، آنکھیں کرنی ہیں بند،
سر کرنا ہے نیچے اور سکون سے پڑھنا ہے تاکہ 1 منٹ 1.5 منٹ میں آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو اور مسجد کا تقدس پامال نہ ہو. یہ مسجد ہے نا، اللہ کا گھر ہے نا، تو دوڑ بھاگ اور زور زور سے بولیں گے تو مسجد کا تقدس کیا ہوگا؟ پامال ہوگا. آپ کے بلا صرف آپ صرف گاڑی کے پاس پہنچیں، بس صرف آپ نہیں اس طرح نہیں، جزاک اللہ، اس طرح نہ کریا کرو، بس ہاتھ کافی ہے، ہاتھ بھی میرا ہی ہے، یہ میں پیر میرا ہے نا، ہاتھ بھی میرا ہی ہے. اور اس طرح پھر دوسرے لوگوں کو موقع نہیں ملے گا، پونکن والے بندیاں نو موقع. مثال کے طور پر آپ اگر چوم رہے ہیں، ادھر سے کسی نے ٹک کر کے محبت والے نے فوٹو بنائی، وہ محبت والے نے فیس بک پہ چڑھائی، اگلیاں دی زمانہ کنج بند کرو گے جنہاں دے کلیجے محبتاں تو خالی نے، انہاں یہ فوٹو لا کے تھلے لکھنا ہے جو کچھ وہ کلیجے پھٹ جان گے، لہذا موقع ہی نہ دیو. میں نے ایک ہندو کا ایک کلام پڑھا، اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے زیادہ سیاںا کوئی نہیں دیکھا. ایک پنڈت کہہ رہا تھا اپنے بختوں سے، وہ کلپ میں نے سنا، کسی نے مجھے بھیجا، اس نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر سے زیادہ میں نے سیاںا کوئی نہیں. وہ کہتا ہے ہمارے رام کرشنا کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور میں مندر جا رہا تھا، تیز ہوا کے جھونکے نے اشتہار کو اتار کرنا تو پھینکا، تو سارے جا رہے تھے تو اس پہ کرشنا کے فوٹو پہ آ رہے تھے پیر صاحب کے. اس روز میں نے کہا یہ کتنے سمجھدار تھے مسلمانوں کے پیغمبر، اپنی فوٹو ہی نہ بننے دی، نہ ہوا اڑا لے جائے نہ بے ادبی ہونے پائے. ایسے آپ پاؤں میں نہیں، تاکہ نہ کوئی اس کا غلط معنی کوئی نکال. آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کے دلوں کی جو بھاونائیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور حضور کی محبت میں ہمیں رنگے. میں دل نہ دعا کروں گا اللہ کرم کرے، اس طرح نہیں نا، اس طرح پھر تساں کرنے لگے ہو نا کوئی مستی. اللہ حضور پاک کے صدقے اللہ آپ پر کرم کرے. نہیں اس طرح نہیں، اس طرح اے جڑا کم تساں اے صوفی صاحب، صوفی جی تساں اور اندر واپس آؤ نہ تکاں دوسرے نو بھی لے آؤ، پھڑ لے آؤ دوجے نو بھی. اے میرا تے مرید نے جی میرے دسو، واہ واہ، انہوں آگو پیر صاحب بلا رہے ہیں. حالانکہ میں نے کبھی ایسے نہیں کہا، لیکن آج کہہ رہا ہوں پتر میرا مرید ہے تو رہا، آؤ میرے بچے ادھر آؤ، فیض سارا میری گل منن وچ ہے. حضور کیسے ہیں، صحت کیسی ہے، اٹھنا نہیں دوڑنا نہیں. دیکھو جی اللہ کرم کرسی، 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 اللہ پاک کرم کرسی. اچھا چلو اللہ کرم، اٹھنا نہیں جی، بیٹھو آپ سارے بیٹھے تو میں اٹھوں گا، ایسے بیٹھے سب دوست نیچے بیٹھ جائیں، سارے دوست نیچے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں سارے دوست، سارے بھائی نیچے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سارے. منے گا اودی دل دی مراد اللہ پوری کرے، میں دعا آمین. اللہ اودی مراد پوری کرے انشاءاللہ. اللہ کرم کرے گا، ٹھیک ہو جائے سن، اللہ کرم. بہو ہوں بیٹھو نا، ہوں بہو گیا میں لاہور پہنچنا، ہوں بہو مہربانی کر، ہوں بیٹھو، بیٹھ جاؤ، ہوں بہ جاؤ، ہوں بہ جاؤ، اس طرح نہیں نہ ہو، اس طرح. سب احباب اسی طرح تشریف رکھیں اور دعا کے دوران ہی آپ کو لنگر دیا جائے گا، تو تمام احباب اسی طرح تشریف رکھیں. جو بزرگوں نے کہا ہے کہ مسجد کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، یہ انہوں نے سبحان اللہ اللہ. تشریف رکھیں، اسی طرح دعا ہوگی. باہر بھی جو احباب کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں اور دعا کے دوران ہی آپ کو لنگر تقسیم کر دیا جائے گا. تمام احباب تشریف رکھیے. آئیے اب مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ